السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 20 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرا سورہ قصص مکمل ہے، اور تیسرا سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، توحید کے 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ دوسری بات، زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام بھی وہی چلاتا ہے۔ نمبر 3، مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار کو اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے۔ نمبر 4، بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے، اسی نے ہواؤں کا نظام چلا رکھا ہے۔ 5ویں بات، پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تمام کو روزی بھی وہی دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، قیامت کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے سور کا پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے رہنا، روز قیامت سب کے سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا کا ملنا۔ اس کے بعد سورہ قصص کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ قصص میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ، اور دوسری بات، حضرت موسیٰ اور قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم قارون کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر رکھی تھی، اور وہ پورے علاقے کا رئیس آدمی تھا۔ آدمی مالدار بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، لہذا فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر چکا تھا۔ فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اسی کا شمار ہونے لگا۔ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک عامی سطح کے لوگ جو قارون جیسی دولت ہی کی تمنا کرنے لگے، دوسرے وہ اہل علم تھے جو دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے اور آخرت کی زندگی کو ہی اصل حیات سمجھتے تھے۔ ان بزرگ لوگوں نے از راہ نصیحت سمجھایا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو ضبط اور کنٹرول میں رکھو۔ بات بات پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون اس نصیحت کے جواب میں کہنے لگا، میری دولت میں دوسروں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری دولت میں نے خود کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، اپنے ہنر سے، تجربے سے، قابلیت کی بنا پر میں نے کما رکھی ہے، پھر اس میں دوسروں کا حق کیوں کر شامل ہو سکتا ہے جو تم مجھے دوسروں کو حق ادا کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہو؟ اس تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا۔ انسان کو جو رزق ملتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کرنا چاہیے دوستو۔ ایک تو یہ کہ دنیا کا رزق آزمائش کے اصول پر ملتا ہے، محض قابلیت کی بنیاد پر نہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ رزق انسان کو بعض اوقات اس کی محنت اور قابلیت کے سبب بھی ملتا ہے، لیکن صرف محنت یا قابلیت ہی اس کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ قارون کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہے تو اسے چھین بھی سکتی ہے۔ دولت مند اور امیر لوگوں کی آزمائش کے سوالات مشکل ہوتے رہتے ہیں۔ دولت مند شخص کے ساتھ تکبر، غرور، ظلم، بخیلی، اسراف جیسی مصیبتیں بھی لگی ہوئی رہتی ہیں۔ عام طور پر وہ لوگ جو دولت سے محروم ہوتے ہیں، جب کسی صاحب حیثیت شخص کی کار، مکان، بینک بیلنس اور طرز زندگی دیکھتے ہیں تو اس پر رشک کرتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنا اگر جائز حدود میں ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن رشک کرنے والے لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ امیر شخص مطلق عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی بہت سی مصیبتیں لگی ہوئی ہیں۔ نیز یہ رشک کرنے والے لوگ اس ظاہری پہلو کو دیکھ کر کہ آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیتے اور اپنے سرگرمیوں کا مرکز روٹی، کپڑا، مکان اور بہتر زندگی کو بنا لیتے ہیں، اسی رویے کی اس قصے میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ ورنہ دولت حاصل کرنا، اسے استعمال کرنا کوئی منع نہیں ہے، البتہ اگر اس عمل کا نتیجہ آخرت اور اللہ کو بھول جانے کی صورت میں نکلے تو بہت بری بات ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر قارون کو اس کی غلط رویے کی بنا پر فنا کر دیا گیا تو آج بھی بے شمار لوگ قارون بنے بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام کی دولت اور وسائل پر قبضہ کر رکھے ہیں۔ قارون سے زیادہ بخیل ہیں آج کے لوگ بھی، لیکن یہ لوگ تو آج دن دناتے پھر رہے ہیں اور ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو بہت سے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس تکبر کا ارتکاب کیا تو فنا کر دیا گیا، لیکن اس کا اصل حساب کتاب اور سزا آخرت میں ہونے والی ہے۔ اگر قارون اور فرعون کو اس دنیا میں ہی پکڑ کر سزا دے دی جائے تو کوئی بھی اپنے ارادے کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ آج کے قارون بے شک اس دنیا میں سزا سے بچ رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقی سزا آخرت میں ہی ملنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا ذکر ہے اور اس کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ پہلی بات توحید بتایا گیا ہے، مشرکین کے بت مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور پھر اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آتی رہتی ہے، اور اس ضمن میں کچھ انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔